پلانٹ لگانے کے حوالے سے متعلقہ منسٹری کو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ترجیحی بنیادوں پر اس پرپوزل کو کیبنٹ میں لانے کا ہدایات دی ہیں۔ پہلی دفعہ جو ہے وہ 90 روز کے اندر سیمنٹ پلانٹس لگانے کے لیے NOCs جو ہیں ان کا اجرا کیا گیا ہے، اور 1 ونڈو آپریشن کے ذریعے جتنے متعلقہ محکمے ہیں، کیونکہ یہاں ایک فیکٹری لگانے کے لیے جو 10 اداروں کے دھکے کھانے پڑتے تھے، اس عمل کو سہل، آسان اور بروقت کرنے کے لیے 1 ونڈو آپریشن کے تحت ٹائم لائن فکس کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی اپلیکیشن کسی انڈسٹری کے لیے حکومت پنجاب کو اور متعلقہ منسٹری کو وصول ہوگی تو 90 روز کے اندر اندر ان کو NOCs دیے جائیں گے۔ چونکہ ہمارے ہاں جو چیلنج ہے کہ ہارڈ ایریاز کے اندر، دور دراز علاقوں کے اندر، پسماندہ دیہات کے اندر ٹیچرز نوکری کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ بڑے شہر اور پریویلیجڈ ایریاز میں زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں، تو ایک پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیلنج آ رہا تھا۔ آج کیبنٹ نے ہارڈ ایریاز کے اسکولوں میں مقامی ٹیچرز کی بھرتی کی اس پالیسی کو اپروو کر دیا ہے، جس کے تحت ان ہارڈ ایریاز کے اندر بھی ٹیچرز جو ہیں، مقامی ٹیچرز، کیونکہ بڑے شہروں سے جب ان کی وہاں تعیناتی ہوتی تھی، لاجسٹکس، بورڈنگ، فوڈ اور پھر فیمیل ٹیچرز کے لیے سیکیورٹی جیسے ایشوز کی بنیاد پہ وہ وہاں رہائش نہیں رکھتی تھی، تو اسکول خالی رہتے تھے لیکن تنخواہیں ان ٹیچرز کی جیب میں جاتی تھی۔ تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹیچرز کی تعیناتیاں مقامی سطح پہ ہوں اور لوکل لوگوں کو وہاں امپاور کیا جائے، تاکہ اس علاقے کے اندر جو رہائشی ٹیچرز ہیں وہ اپنے علاقے کے اسکول کو اون بھی کریں گے، ان کا اہل علاقہ احتساب بھی کر سکیں گے، اور پھر ان کو اپنی پرفارمنس بھی دینی ہے اور ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں۔ اس کے علاوہ بارش اور سیلاب سے متاثرہ جو نقصانات ہوئے، ان کے نقصانات کے ازالے کے لیے مالی امداد کے پیکج کی منظوری دی گئی، جس میں املاک، جانور اور فصلوں کا، اور اسپیشلی لو کاسٹ سے ہمارے بہت زیادہ ٹڈی دل سے ساؤتھ میں تباہ کاریاں ہوئیں، غریب کسان جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو اس کو گورنمنٹ کمپنسیشن کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ اس کے پہلے مرحلے میں آلریڈی مالی پیکج کے تحت امداد دی جا چکی ہے، تو آج اس کی جو ہے وہ دوسرے اور تیسرے مرحلے کے لیے 20 اضلاع کے اندر یہ 10 کروڑ 90 لاکھ کی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی۔ جو ڈیجیٹل پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے، اور ڈیجیٹل پنجاب کے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب پرعزم ہیں۔ آج اسی کے ایک باب کی تعبیر ملی کہ آن لائن کالج ایڈمیشن سسٹم کی کیبنٹ نے اپروول دی کہ اب والدین کو یا بچوں کو کالجز کے باہر داخلے کے لیے لائنوں میں، قطاروں میں کھڑے ہو کے اپنا وقت کا ضیاع نہیں کرنا ہوگا، آن لائن یہ ایڈمیشن ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ فیس جمع کرانے کے لیے جو چیلنج تھا، بینکوں کے اوپر پریشر تھا، محکمہ ہائر ایجوکیشن نے بینک آف پنجاب کے ساتھ فری آف کاسٹ سروس کا جو معاہدہ ہے، آج کیبنٹ نے اس کی منظوری دی ہے، تاکہ بینک آف پنجاب جو فیس جمع کرے گا ان اسٹوڈنٹ کی،
وہ فری آف کاسٹ ہوگی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن اس کو انڈورس کرے گا. جو کیبنٹ نے نجکاری کمیٹی کے فیصلے تھے ان کی بھی آج اپروول دی ہے، اور فیصلے کے تحت 697 ایسی ہماری اراضی زمینیں جو پنجاب بھر میں واگزار کرائی گئیں مختلف قبضہ گروپوں سے، ان کو شفاف طریقے سے متعلقہ کمشنر کو نیلام کرنے کے لیے کیبنٹ نے ہدایات جاری کی. اور یہ ہمارا جو بورڈ آف ریونیو کی پالیسی ہے اس کے تحت یہ آکشن کے ذریعے کمشنر صاحبان ان زمینوں کو نیلام کریں گے جو رفاع عامہ کے پروجیکٹس کے لیے استعمال ہوں گی. وومن ہاسٹل بل بہت اہم انیشیٹو، کیونکہ ہمارے ہاں گورنمنٹ کالجز اور یونیورسٹیز میں تو خواتین کی رہائش کے لیے وہ سہولتیں دستیاب ہوتی ہیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے اندر خواتین جو ورکنگ وومن ہیں، جو مختلف اداروں کے اندر رہائش کے مسائل کا جن کو سامنا تھا، آج حکومت پنجاب نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ان کے راستے سے بہت اہم رکاوٹ کو دور کیا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کو وومن ہاسٹل اتھارٹی بل 2020 کے ذریعے باضابطہ منظوری دی ہے. کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے SOPs بنائے گئے ہیں، ان کے لیے کچھ TOR سیٹ کیے گئے ہیں، اور کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر اگر وومن ہاسٹل بنائے گا تو اس کی سیکیورٹی سے لے کے پروٹیکشن اور اوورآل ایک مانیٹرنگ میکنزم ایوالو کیا گیا ہے تاکہ حکومت پنجاب جو ہے اس کو خود مانیٹر کرے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے چار دیواری کے تقدس کو بحال رکھا جائے، اس کو پامال ہونے سے بچایا جائے. اس کے علاوہ رویت حلال بل 2019 پہ جو وفاقی حکومت کچھ امینڈمنٹس لا رہی ہے، حکومت پنجاب نے اس قانون سازی کی منظوری دی. پنجاب وائلڈ لائف ہمارا پروٹیکشن، پریزرویشن، کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ رولز 1974 میں ترامیم کی منظوری دی گئی. یہ آپ کا وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ جو ہے پوری دنیا میں ایک ٹورزم اور اس علاقے کی جو ثقافتی، تہذیبی، تمدنی روایات ہیں ان کو ریفلیکٹ کرتا ہے. انفارچونیٹلی 1974 کے بعد جو بدلتے ہوئے حالات کے بدلتے ہوئے تقاضے تھے، ہمارے رولز اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہے تھے، تو ان کی منظوری دی گئی ہے. اس کے تحت جو ہے وہ اڑیال کے ساتھ جنگلی چپائے وغیرہ بھی وہ ڈیٹیل آپ کو اس میں ہم سرکولیٹ کر دیں گے. جو امپورٹنٹ چیز جو لاہور کے رہنے والوں کے لیے، شاہدرہ میں ہمارا چلڈرن اینڈ فیملی پارک جو ہے کیبنٹ نے آج اس کی باضابطہ منظوری دی ہے، جس کے تحت 70 کنال کے قریب جو اراضی ہے اس پہ شاہدرہ کے اور ارد گرد کے دیہات کے رہنے والوں کے لیے ایک فیملی انٹرٹینمنٹ فیسیلٹی حکومت پنجاب قائم کرنے جا رہی ہے. اس کے علاوہ موٹر گاڑیوں کی تاخیر سے رجسٹریشن پر اضافی فیس معاف کرنے کی آج منظوری دی گئی ہے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے وہ موٹر کارز یا اوورآل ہماری آٹو موبیل جو انڈسٹری ہے، جو سڑکوں پہ چلنے والی لوکل ڈومیسٹک اور کہہ لیں کمرشل ٹرانسپورٹ ہے، اس کے اوپر جو ہے اضافی فیس یعنی جو سرچارج تھا، فائن تھا، وہ 15 جنوری 2021 تک اس کو معاف کر دیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو ایڈیشنل جو بھی اس کے چارجز ہیں وہ دینے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ DG خان میں 1142 خالی اسامیوں پہ ایجوکیٹرز کی بھرتی کی آج کیبنٹ نے منظوری دی ہے.
यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के लिए वाइस चांसलर्स के ओहदे की मंजूरी दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के लिए रेक्टर के ओहदे की पर तकर्री की मंजूरी दी गई। प्रोफेसर डॉक्टर शौकत परवेज़ साहब को इस ओहदे के लिए कैबिनेट ने अप्रूव किया और सियालकोट के लिए डॉक्टर सैयदुल हसन चिश्ती जो हैं उनको वाइस चांसलर के ओहदे के लिए मंजूर किया। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के रूल्स में तरमीम की गई हैं और पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वोमन की सालाना रिपोर्ट कैबिनेट के सामने पेश की गई। कैबिनेट के जो 37वां इजलास था पिछला, उसके फैसलों की तौसीक की गई है और स्टैंडिंग कमेटी बराए फिनांस एंड डेवलपमेंट के 44वें 44th एंड 45th इजलास के फैसलों की तौसीक की गई है। कैबिनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए कानूनी अमूर के 36, 37, 38, 39 के इजलासों में होने वाले फ़ैसलों की भी तौसीक की गई है। इसके अलावा एक बहुत अहम प्रोजेक्ट जो था, जो आपकी शोबाज हुकूमत जो शोबाजियाँ करके हवा हला और फ़ज़ा में मंसूबे बना के कमीशन किकबैक्स अपनी जेबों में डाल के फ़ाइलों के अंदर उनको दफन करके चली गई थी, उन मंसूबों पंजाब काबीना ने सूबे में मामले खसूसी पंजाब फिरदौस आशिकवान मीडिया ब्रीफिंग दे रही थी। उनका कहना था कि पंजाब में 5 नए सीमेंट के कारखाने कायम होंगे, पासमानदा इलाकों को तरक्की दी जाएगी, तामीराती शोबे से मुतल्लिक सनतें भी तरक्की कर रही हैं, सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज दिए जाएंगे।